سفر میں ہوتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تم زمین کی تاریکیوں میں چلے جاؤ میں وہاں پر تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ اعلان کرتے ہیں، یہ بات تو پھر بڑی بات ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے آدم کے بیٹے میں تیری رگے جان کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ باریک بین ذات اس وقت میرے بھائیوں اس زمین کے سینے کے اوپر اور آسمان کی بلندیوں پر جتنی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو ایک ہی وقت کے اندر ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور وہ اپنا تعارف قرآن میں بار بار کرواتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارا نظام الٹ ہو گیا، ہماری دعوت الٹ ہو گئی، ہمارا طریقہ الٹ ہو گیا، اور کیسے الٹ نہ ہو، میں اکثر کہتا ہوں جب چرخی الٹ چل رہی ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارا دین نماز روزے سے شروع ہو کر داڑھی پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلام کائنات کے امام نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے میرے بھائیوں، 13 سال میرے بھائیوں 13 سال نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھی، نہ زکوٰۃ تھی، کوئی عبادت نہیں تھی، 13 سال صرف ایک ہی بات کی دعوت، یو لوگو قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان عبادات سے پہلے یہ پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ جب تک تم یہ نہیں پہچانو گے یہ مسائل آتے رہیں گے۔ تم نمازی بن جاؤ گے لیکن دھوکے باز ہوگے، تم حاجی بن جاؤ گے لیکن سود خور ہوگے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے تم نے یہ عبادات تو کر لی لیکن تم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ یہ اصل میں سارے مسائل کی جڑ ہے میرے بھائی۔ بے انتہا درود و سلام کائنات کے امام سید القونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج اس انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا، میرا اور آپ کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما لے، اور جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم غلط رستے سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح رستے سے دعوت کے آغاز کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا تعارف اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں عبادت میں لذت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میری بات پہ غور کیجئے گا، اگر کسی انسان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی خاص آب و ہوا سے ہو، کسی خاص ملک سے ہو، تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی انسان بتا دیتے ہیں کہ تمہارا تعلق فلاں والے علاقے سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی تھائی لینڈ کا بندہ ملے، فلپائن کا بندہ ملے، یا انڈونیشیا ملائیشیا کا بندہ ملے، تو ان کے خد و خال ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی افریقہ کا بندہ ملے تو آپ فوری طور پہ پہچان جائیں گے آپ کا تعلق افریقہ کے ساتھ۔ آپ کے سامنے کوئی سرائکی زبان میں بات کرے تو آپ کو ان کی میٹھی زبان سن کر فوری پتہ چل جائے گا کس علاقے سے تعلق ہے۔ بالکل اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ایسے ہی جس طرح ہم کسی کے چہرے کو، کسی کی زبان کو، کسی کے خد و خال کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس علاقے کے ساتھ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں سنو، زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کے صرف 2 ہی گروہ ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، اور وہ 2 گروہ کون سے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان 2 گروہوں کے نام ہیں حزب الشیطان، ایک گروہ ہے شیطان کا گروہ، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ حزب اللہ، عباد الرحمن، دوسرا گروہ ہے اللہ کا گروہ۔ اور یہ جنگ ہے میرے بھائیوں بھی شیطان کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے گروہ سے نکال کر اپنے گروہ میں ڈال دے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ والا ہے کہ اکثر اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کس سائیڈ پہ کھڑا ہے۔ تو اور کیجئے میری بات پہ، حاجی صاحب اندر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں عباد اللہ ہوں، لیکن حاجی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بول بول کے آپ حزب الشیطان میں شامل ہو چکے ہیں، حرام کھا کھا کے آپ نے اپنی اولاد کی پرورش جو حرام کی ہے، تمہارا سارا خاندان حزب الشیطان بن چکا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم غلط فہمی میں مارے جائیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو شیطان کے گروہ کی میرے بھائیوں 2 بنیادی خصوصیات ہیں، خصلتیں ہیں بلکہ ان کی، اور اللہ کے گروہ کی بھی 2 بنیادی خصوصیات ہیں۔
اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر کون سے والی ہیں. شیطان میرے بھائیوں بنا ہے آگ سے. کس سے بنا ہے؟ آگ سے. اور آگ کی ایک خصلت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ آگ کو جلنے کے لیے اور لکڑی کی ضرورت نہیں. سمجھ لگی میرے خیال سے. آگ کو جلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواد کی ضرورت ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر آگ کو زیادہ لکڑی، زیادہ پیٹرول مہیا نہ کیا جائے تو آگ بجھ جائے گی. اسی طرح شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. وہ تب تک سکون نہیں لیتا جب تک وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم کے سپرد نہیں کر لیتا. اس کی آگ جلتی رہتی ہے. اور مذموما مدحورا، قرآن کہتا ہے مذمت کیا ہوا ہے. اور شیطان اپنے آپ کو مسلسل دبا رہا ہے، اپنے آپ کو دباتا چلا جا رہا ہے غصے کے ساتھ. پہلا غصہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو عزت کیوں دے دی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم ہم یہ اعلان کرتے ہیں ساری مخلوقات میں ہم نے تمہیں سب سے معزز پیدا کیا ہے. اب شیطان آگ سے بنا ہے، وہ اپنے ہی اندر جل رہا ہے اس بات پہ اور اپنے آپ کو دباتا چلا جا رہا ہے مسلسل کہ اس انسان کو عزت کیوں مل گئی. اور وہ پھر اپنے اندر جلتا چلا جا رہا ہے، جلتا چلا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے اس کو کیوں مل گیا. اور پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح مجھے کچھ نہ مل سکا، جس طرح میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں ان میں سے ایک ایک کو کھینچ کر اپنے گروہ میں شامل کروں گا. آخر اس خصلت کی بنیاد کیا تھی کہ اس نے اندر یہ بات سوچی کہ انسان کو عزت کیوں مل گئی ہے. میری بات کی سمجھ لگی؟ شیطان کے اندر کیا خصلت تھی کہ اس انسان کو کیوں عزت مل گئی. اب میرے بھائیوں آپ کو کچھ انسان بھی ایسے مل جائیں گے جن کے اندر یہی خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں میرے ہمسائے نے گاڑی کیوں لے لی، اس کے بچے کیوں پڑھ گئے، اس کا کاروبار کیوں چل گیا. اب یہ اپنی طرف سے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ بالکل شیطان کے پہلو میں کھڑا ہے. اس نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ انسان کو عزت کیوں مل گئی. آج انسان بھی ایسا سوچتے ہیں میرے فلاں رشتہ دار کو عزت کیوں مل گئی. تو وہ اپنے ہی اندر جل رہا ہے. اسی طرح یہ انسان بھی اپنے اندر جلتا رہتا ہے. اور ہو نہ بات کہ 10 انسانوں کو جہنم میں ڈال کے وہ پرسکون ہو جائے، یہ آگ بجھ جائے، نہیں بجھے گی. کیونکہ آگ کو اور لکڑیوں کی ضرورت ہے. وہ آگ نہیں بجھتی. وہ کہتا ہے اور لوگوں کو میں ساتھ لے کر جہنم میں ڈالوں گا تاکہ یہ آگ جلتی رہے. اسی طرح میرے بھائیوں جو انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. پہلے وہ اپنے ساتھی دوست سے دشمنی کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ فوت ہو جائے پھر اس کے بیٹوں کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ آگ تو مسلسل جل رہی ہے. پھر وہ پورے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ خاندان کیوں آگے نکل رہا ہے. اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں یہ برادریزم جو نظر آتی ہے وہ اسی خصلت کی بنیاد پر تو ہے کہ اگر اس کو ووٹ دے دیا تو وہ والی برادری، میں کوئی فلمی بات تو نہیں کر رہا، یہ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں بھائی. اللہ کی قسم سوچئے اس بات کو کہ کہیں غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے اندر ایک آگ جلا کر تو نہیں بیٹھے ہوئے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جتنی بھی آگ جلا لے میری جہنم کی آگ سے زیادہ نہیں ہے. میں اس آگ کو پھر جہنم میں جلاؤں گا جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی. تو پہلی خصلت شیطان کی کیا تھی؟ شیطان کے گروہ کی صفت وہ اندر ہی اندر اس بات پر جلتے ہیں کہ اس کو کیوں ملا ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، حسد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو دیکھ کر جلیں، بلکہ محدثین نے ایک نقطہ اللہ کی قسم لکھا ہے کہ کسی انسان کو کوئی خوشی مل جائے، غور کیجئے میری بات پہ، کسی انسان کو کوئی ترقی مل جائے، عزت مل جائے، عہدہ مل جائے، بیٹے مل جائیں، کوئی خوشی مل جائے، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ کے دل میں تھوڑی سی مایوسی پیدا ہو جائے، محدثین لکھتے ہیں یہ سب سے بڑا حاسد انسان ہے. آپ نے اس کا نقصان نہیں سوچا لیکن آپ کے دل میں مایوسی پیدا ہو گئی کہ یار مزے تو یہ کر گیا. یہ حقیقت میں حسد کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی قسم آج اپنے دل میں جھانکیں، ہم اپنے دوست کی کامیابی پر خوش ہیں. آپ کو اکثر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹس ملتے ہیں کہ سگے تو صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں کیونکہ خوشی پر وہی خوش ہوتے ہیں. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا. نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. ایمان والے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، ایمان والے اپنے ہمسائے کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں. ایمان والے اپنے ساتھی دکاندار کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں.
لیکن آج ہمارے دلوں میں یہ خوشی کی کیفیت نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم عباد الرحمن ہیں۔ دوسری خصلت میرے بھائیو شیطان کی کیا ہے؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ قرآن کہتا ہے دوسری خصلت اس کی یہ تھی، پہلی تو یہ والی تھی کہ اس کو کیوں مل گیا، اور دوسری خصلت یہ تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میں اس سے کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ غور کیجئے میری بات پہ میرے بھائیو، خدا را ثواب کی نیت سے نہ سنیے گا، کیوں اس نے انکار کیا؟ ابا واستکبر، کہ میں اس سے، وجہ کیا تھی؟ میں آگ سے بنا، اور یہ کس سے؟ آج میرے بھائیوں کچھ لوگوں میں بھی یہ خصلت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ اس کا مکان چھوٹا اور میرا، اس کی گاڑی چھوٹی اور میری، اس کا کوئی بیٹا نہیں میرے، اس کے بیٹے کم پڑے میرے بیٹے۔ اللہ کی قسم یہ بھی حزب الشیطان ہے۔ تو بھی وہی سوچ رکھے ہوئے ہے جو شیطان سوچ رکھے ہوئے تھا، تو اس بنیاد پر اس سے افضل بننا چاہ رہا ہے جس بنیاد پر شیطان آدم سے افضل بننا چاہ رہا تھا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او لوگو تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ تو دل کا معاملہ ہے، اور دل تو رب کہتا ہے صرف میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے وقت کے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عزت کیسے مل گئی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دیا کہ اللہ نے مجھ پر عزت کی بارش نازل کر دی۔ آج ہم خود لوگوں سے افضل بننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ میرے بھائیوں یہ ہمارے جو سرکاری افیسر بھرتی ہو جائیں، اللہ اکبر، اور جس کی کوئی ماں باپ کی زمین بک جائے، اور جس کے پاس کچھ کاروبار میں پیسہ آ جائے، اب وہ سمجھتے ہیں ہمیں ان بنیادوں پر عزت دی جائے۔ حقیقت میں وہ بھی شیطان کے گروہ میں کھڑا ہے کہ شیطان یہ کہتا تھا مجھے عزت دی جائے کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور تو یہ کہہ رہا ہے مجھے عزت دی جائے کہ میرا کاروبار میں چھکا لگ گیا ہے، میرے بیٹے اچھے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، اب مجھے عزت دی جائے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم، ہاں تیرے جیسے تجھے عزت دیں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے نزدیک عزت صرف اس کی ہے جو اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ شیطان کی دو بنیادی خصلتیں ہیں، اس پہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، کہیں غیر محسوس طریقے کے ساتھ تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، کہیں ہمارے کسی کونے خدرے کے اندر یہ بات تو نہیں ہے کہ یار ایسی بات ہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں اس بنیاد پر مجھے عزت دے دی جائے، اور نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، اور لوگوں عزت صرف اس بنیاد پر ملے گی کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، جن بنیادوں پر تم عزت مانگتے ہو ان پر نہیں ملے گی۔ ہاں اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، تم عزت کے پیچھے بھاگو گے، اور لیکن عزت تمہارے پاس، اور اسی لیے آپ کو معاشرے میں یہ لوگ شکوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میرے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ رشتہ داروں نے اچھا نہیں کیا۔ او بھائی تو عزت کا بھوکا تھا، تجھے انہوں نے نہیں دی، تو اب اس میں شکوہ شکایت کس بات کی؟ تو آپ کو معاشرے میں یہ کثرت سے لوگ مل جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کا گروہ حزب اللہ، عباد اللہ، عباد الرحمن، اس کی بھی دو بنیادی نشانیاں ہیں۔ حزب الشیطان کی دو نشانیاں کون سی تھیں؟ میرے خیال سے بھائیوں نے ثواب کی نیت سے سارا سنا ہے۔ کون سی نشانیاں تھی بھائیوں؟ پہلی کون سی تھی؟ حسد، اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسری تکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں عباد اللہ، عباد الرحمن کی بھی دو خصوصیات ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اچھا اگر میں کہوں اور آپ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قسم ذرا نوٹ کیجئے، ہم کیا کہیں؟ کیا ایک بندہ یہ کہے میں وزیر اعظم کو جانتا ہوں، کیا بات کرے؟ میں کس کو جانتا ہوں؟ میں وزیر اعظم کو جانتا ہوں، اس بات میں وزن زیادہ ہے، یا وزیر اعظم کہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا؟ بالکل میرے بھائیو ایسے ہی ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قسم اس میں وہ لطف نہیں ہے۔ اصل لطف یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، کائنات کا رب پھر ہمارے درمیان نہیں، کائنات کے امام نے فرمایا آسمانوں کے سارے فرشتوں کے درمیان میں اللہ نام لے کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں سنو، فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا وہ انسان میرا بندہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہاں جو میرا ہوگا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی صفت خصوصیت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ جب بھی زمین پر چلیں گے بڑے عاجزی کے ساتھ چلیں گے،
ان کی چال میں اکڑ ہے, ان کی چال میں کسی قسم کا تکبر ہے. وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے تکبر کے ساتھ بازار سے نہیں گزریں گے, وہ عاجزی اختیار کریں گے. اگر اللہ نے ان کو نوازا ہے وہ اس نوازنے کے اوپر اور جھک جائیں گے. اور یہ اس کائنات کا اصول ہے کہ جھکے ہوئے درخت کو اللہ پھل پر پھل لگاتا ہے, وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں قربان جاؤں, سب سے زیادہ عزت جو بنی نوع آدم میں سے کسی کو ملی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے قدموں کی خاک پر میرے ماں باپ قربان. اللہ کی قسم, بدر کا موقع ہے, کائنات کے امام, جنگ کا میدان ہے, کائنات کے سردار ہیں, لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیے کہ اپنے ناک کو مٹی پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں, اے اللہ آج میں 313 لے کے آ گیا ہوں. وہ تکبر لے کے آئے ہیں, میں عاجزی لے کے آیا ہوں. وہ شرک لے کے آئے ہیں, میں توحید لے کے آیا ہوں. اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سیدنا ابو بکر صدیق آمنہ کے لال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں, آقا سر کو اٹھا لیجئے, آج آپ نے جتنی عاجزی سے مانگا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. کائنات کے امام ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں. کیا عاجزی ہے, کیا مقام ہے کہ آپ ایک رات میں جاتے ہیں. غور کیجئے, ایک رات میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا عظمت ہے اور کیا عاجزی ہے کہ مکہ کی گلیوں میں بڑھیا کا سامان اٹھا کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک عورت راستے میں آپ کو بلاتی ہے, آپ کا نام لے کر, میری بات سنیے, آپ صحابہ کے مجمع میں ہیں اور عاجزی کی انتہا ہے, آپ صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر اس مجبور عورت کی بات سننے کے لیے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور ہماری جن کو تھوڑا سا مقام مل جائے ان سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے. پہلے فلاں سے رابطہ کرو, پھر فلاں سے رابطہ کرو, ٹائم نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا فاتح بنایا, میں قربان جاؤں, تو کیا نظارہ اہل عرب نے دیکھا کہ کائنات کے امام اپنی سواری پر ہیں اور آپ علیہ السلام کی ٹھوڑی اپنے جانور کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. اس عاجزی سے کائنات کے امام اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ عاجزی میرے بھائیوں, اللہ کہتے ہیں عباد الرحمن میرے بندوں کی نشانی ہے. وہ بڑا بول نہیں بولتے, سجدم وقیاما. اللہ اعلان کرتے ہیں جو میرے بندے ہوں گے, میرے بندے ہوں گے جن کو میں اپنے بندے کہہ رہا ہوں, ان کی ایک خاص نشانی یہ ہوگی جب سارے لوگ تاریکی کے اندر سو رہے ہوں گے, وہ اکیلے رات کی تاریکی میں کسی کنارے پر کھڑے ہو کر میرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہوں گے. یہ میرے بندے ہوں گے. لیکن ہماری میرے بھائیوں فجر کی نماز پوری نہیں ہوتی. ہم نے تہجد کیا پڑھنی ہے؟ کسی بھی محلے میں چلے جائیں, آپ کو فجر کی نماز میں کتنے نمازی ملتے ہیں؟ 2 4 10 15. تو پھر تہجد کتنے پڑھتے ہوں گے؟ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ بندے کیا کرتے ہیں, جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اللہ اعلان کرتے ہیں میں خود 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آتا ہوں, اور پھر اللہ خود اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر, اے آدم کے بیٹو سارا دن گناہ کرتے ہو, ہے کوئی تم میں سے آج مجھ سے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ سارا دن پیسہ پیسہ کرتے ہو, میں خزانوں کا مالک آج پہلے آسمان پہ ہوں, ہے کوئی مجھ سے خزانے مانگنے والا؟ سارا دن دوائیاں کھاتے ہو, میں شفا خانے اپنے ساتھ لے کے آ گیا ہوں, ہے کوئی تم میں سے مجھ سے کوئی شفا لینے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کا رب خود آواز لگاتا ہے. کس ٹائم؟ تہجد کے ٹائم, فجر کی اذان سے پہلے. اور اللہ کہتے ہیں ہاں جو میری اس آواز پر لبیک کہتے آتے ہیں میں کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اور کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کیسے لوٹائے؟ اللہ کو اپنے مجبور بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے, اللہ کو جھکی گردن سے بھی حیا آتی ہے, اللہ کو جھولی اٹھی ہوئی سے بھی حیا آتی ہے. اور وقت ہو تہجد کا, اللہ اکبر, تو اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے. ہمارے اندر یہ صفت, یہ خصوصیت پیدا ہونی چاہیے. یہ تب ہی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں کا محاسبہ کرنا ہو تو کبھی یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کے بچے نے آپ کو تہجد کے لیے اٹھایا ہے کہ ابو جان آپ آئیے اٹھیے تہجد کے لیے. اور اللہ کے نبی نے اس میاں اور بیوی کے لیے بھی دعا کی ہے. ہم کہتے ہیں نا دعا کریں جی اللہ رحمت کر دے,
نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم کائنات کے امام کی دعا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس جوڑے پر رحمت نازل فرما دے جو شوہر تہجد کے وقت اٹھے اور وہ اپنے بیوی کو کہے اے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ کے نماز پڑھ، یا بیوی پہلے اٹھے اور وہ اپنے شوہر کو کہے اے اللہ کے بندے تو بھی اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ۔ کائنات کے امام نے دعا فرمائی، اللہ اس جوڑے پر رحمت کو نازل فرما دے۔ کیا آج ہماری جو شادیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ دونوں ہی سو رہے ہوتے ہیں، صرف بچوں کے اسکول ٹائم کا الارم فکس 7 بجے 6:30 بجے، ایسے لگتا ہے قیامت برپا ہوگی گلیوں میں، 6:30 بجے اسکول کا ٹائم ہے، لیکن یہ بے چینی اور اضطراب آپ کو تہجد کے وقت، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم عباد اللہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ میرے بھائیو اللہ کی قسم غلط فہمی میں نہ مارے جائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت تھی کہ آپ ہر روز فجر کے بعد صحابہ کرام سے خواب پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 14 سال کی عمر ہے، 14 سال غور کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کسی دن مجھے بھی خواب آئے اور میں صحابہ کے مجمع میں کائنات کے امام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ فرمانے لگے کافی عرصہ میں یہ دعا مانگتا رہا لیکن مجھے خواب کوئی نہیں آیا۔ ایک دن مجھے خواب آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے ساتھ لے کر جاتے ہیں، سامنے آگ ہوتی ہے، میں آگ دیکھ کر ڈر جاتا ہوں تو وہ دونوں فرشتے مجھے تسلی دیتے ہیں اے عبداللہ فکر نہ کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو میرے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں صبح مجمع کے اندر آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ عمر کتنی ہے؟ اور ہمارے 14 سال کے بچے کو آپ صرف یہ کہہ دیں بیٹا اندر سے چائے لے کے آؤ، یقین کر جائے اسے چائے رکھنے کا طریقہ آتا ہو تو مجھے بتائیں۔ سلام لینا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے چائے نہیں رکھنی آتی مہمانوں کے آگے، اسے ماں باپ کو ادب سے بلانا نہیں آتا، ماں باپ کی بات کا جواب دینا نہیں اسے آتا۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ آپ آتے ہیں مجمع کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اور خواب بیان کر رہے تھے، آپ کو وقت نہیں ملتا۔ آپ نبی علیہ السلام کے پھر بعد میں گھر جاتے ہیں، سیدہ حفصہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، آپ کی بہن تھی، خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے گا اور پھر مجھے اس کی تعبیر بتائیے گا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کیسے اپنے ساتھیوں کو ابھارتے ہیں نیکی کے اوپر۔ اللہ کے نبی کو جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب حضرت عبداللہ بن عمر کا بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ کو بتانا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ہاں اگر کاش وہ 7 تہجد کی نماز بھی شروع کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کو تہجد کی نصیحت کر رہے ہیں، کس خوبصورت انداز سے۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ اور یہاں پر مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی بچہ ہے جی، بھی فجر کی نماز میں شامل ہے۔ میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں بچہ نہیں لے کے آ مسجد میں، اور نا جی ابھی بچہ ہے۔ میں نے کہتا ہوں پھر صبر کرو 2-4 سال، پھر اس کے بعد تم مجھے ہی کہو گے جی دعا کریں، میری اب بات نہیں مانتا۔ یہی تو تربیت کا وقت تھا جب تو بچہ کھیلتا رہا۔ یہ سارے لوگ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہیے کیا 7 سال کی عمر میں آپ نے ان کو نماز کا کہا؟ کیا 10 سال کی عمر میں آپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے۔ تو میں کہتا ہوں جو فصل آپ نے اگائی تھی وہ پک کر تیار ہو چکی ہے، اب اپنی ذلت و رسوائی کا تماشا دیکھیے۔ اب دعاؤں کی باری نہیں ہے، جو وقت تھا وہ آپ نے گوا دیا۔ ابھی میرے بھائیوں صحابہ کی سنت اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تہجد میں اپنے ساتھ کھڑا کیجیے۔ 13-14 سال تو بہت بڑی عمر ہے، 11-12 سال کے بچے کو ساتھ کھڑا کیجیے تہجد میں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا، نہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر 11 سال کا بچہ ہو اور وہ فجر میں باپ کے پہلو میں کھڑا نہ ہو۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو یقین مانیے آپ اپنی تباہی کا سامان خود تیار کر رہے ہیں۔ نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں آپ نے 86 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی عمر؟ نصیحت کس عمر میں ملی تھی؟ عمر کتنی پائی؟ نافع فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، سفر ہو، حضر ہو، غمی ہو، خوشی ہو، عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت میرے سامنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ عباد الرحمن۔ آخری گزارش ہے، سعید بن عامر، اللہ اکبر، صحابہ کیسے عمل کرتے تھے؟
اور میرا اور آپ کا کیسے عمل ہے؟ ہمس ایک علاقہ تھا، ہمس بھی کہتے ہیں ہمس، ایک علاقے کے گورنر تھے، اور وہ علاقہ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا چھوٹا سا منصر ہے، آپ سمجھے کے پی کے سے بھی بڑا علاقہ ہے، اس علاقے کے کیا ہے؟ گورنر۔ اللہ کی قسم غور کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ عباد اللہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور میں اور آپ کس کیٹیگری کے اندر ہے، اپنے گریبان میں خود جھانکیے گا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کا گورنر بناتے ہیں، تو سیدنا عمر کی عادت تھی کہ کچھ عرصے کے بعد اس علاقے کی جامع مسجد میں جا کر خود نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ وہ نماز پڑھانا، پہلے وہ نماز سیکھ لیں، اس کے بعد وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمس کے علاقے میں گئے، جامع مسجد میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں میں نے تمہارا گورنر سعید بن عامر کو بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ کتنی شکایتیں؟ 4 شکایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، شکایتیں کون سی ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ جلدی چلے جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کے وقت مہینے میں چند دن ایسے ہوتے ہیں یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، جو مرضی ہو جائے۔ اور تیسری شکایت ہماری یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ ہماری بات نہیں سنتے، جو مرضی کر لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ بات ہے۔ اور چوتھی شکایت ہمیں یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات ہمارے درمیان بیٹھے بیٹھے ہی رونا شروع کرتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں ہمس کے گورنر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے علاقے کا چھوٹا موٹا جو سیاسی عہدیدار ہے اس کی روٹین دیکھیے، میں اپنے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو ہماری اجڑتی ہوئی سلطنت جو امت مسلمہ کا زوال ہے اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے اور آج ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں سعید تیری قوم نے 4 شکایتیں کی ہیں، ان کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید سب کے درمیان میں سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر میں ان باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بات مسلمان کی آ گئی ہے، حکمران کی آ گئی ہے، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان باتوں کا جواب دوں۔ حضرت سعید حضرت عمر کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنیں پہلے سوال کا جواب، یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں فوری گھر چلا جاتا ہوں، تو اے عمر ان کو پتہ ہے کہ میری گھر کی اہلیہ بیمار ہے اور میں ہوں تو حکمران، لیکن میں نے کوئی بھی غلام اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، میری اہلیہ کو ایسی بیماری ہے وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی، اے عمر فجر کے فوری بعد جا کر میں گھر کے کام کاج کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ایک بڑے علاقے کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غلام کوئی نہیں ہے اور میں نے جا کے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جواب سننا تھا، سارے مجمع کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ اور عمر انہوں نے دوسری شکایت کی ہے کہ میں دن کے وقت اکثر اوقات مہینے میں کچھ دن باہر نہیں نکلتا، تو اے عمر یہ کیسے بھول گئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ سعید کے جسم پہ ایک ہی کپڑے کا لباس ہے، یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ سعید کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے، ایک ہی جوڑا ہے، چند ہفتے پہننے کے بعد یہ جوڑا گندا ہو جاتا ہے، میرے پاس تو دوسرا جوڑا کوئی نہیں، پھر میں جس دن چھٹی کرتا ہوں میں اس جوڑے کو دھوتا ہوں، اپنے جسم کو چادر سے لپیٹتا ہوں، اس جوڑے کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس وجہ سے عمر میں اس دن باہر نہیں آ پاتا۔ اور یہ تیسری بات کرتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد ان کی بات نہیں سنتا، اے عمر سارا دن میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں، عشاء کے بعد تو رب سے بات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں جائے نماز پر کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، دن کے وقت ان کا کام کرتا ہوں، رات کے وقت اپنا سامان تیار کرتا ہوں۔ اور اے عمر انہوں نے چوتھی شکایت یہ کی ہے میں بیٹھے بیٹھے روتا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اے عمر جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جب حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، میں اس وقت قریش والوں میں شامل تھا، تو میں کیا دیکھ رہا تھا؟ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں دیکھتا تھا کوئی خبیب کو تیر مار رہا ہے، کوئی خبیب کو نیزہ مار رہا ہے، کوئی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، اور میرے کانوں نے سنا کہ اس وقت خبیب نے کہا اے اللہ آج میں کمزور ہوں لیکن یہ جتنے کھڑے ہیں اللہ ان میں سے ایک ایک کو گن لے اور میرا قصاص ہے اللہ تیرے ذمہ ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں اے عمر اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن مجھے خبیب کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، جب یہ سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور روتے روتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بڑے
جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور دن کے وقت اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے تھے. یہ ہے عباد الرحمن. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے. اللہ ہمیں حزب اللہ کے اندر شامل فرما دے. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عباد الرحمن کے اندر شامل فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.